ایک مرتبہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کام کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں دستک دی تو حضور باہر آئے. ان کے اوپر انہوں نے کچھ اوڑا ہوا تھا، اپنے اوپر انہوں نے کچھ لیا ہوا تھا، لیکن میں نہیں سمجھ سکا، میں نے نہیں پہچانا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ کیا چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑا ہوا ہے. تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں اپنے کام سے فارغ ہوا. کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا اوڑا ہوا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے، حضور نے وہ چیز جو اوڑا ہوا تھا اس کو ہٹایا تو دیکھا کہ کندھوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور حسین ہیں، اور حضور فرمانے لگے یہ میرے صاحبزادے ہیں، میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی میرے نواسے ہیں. اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان لوگوں سے محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان نواسوں سے بے حد محبت تھی، بہت محبت فرماتے تھے اپنے ان نواسوں سے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محراب میں بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اچانک دیکھا سامنے سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سرخ لباس میں گرتے پڑتے، چھوٹے تھے، گرتے پڑتے آ رہے تھے مسجد میں اپنے نانا کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ کر ان کے پاس گئے اور ان کو لا کر اپنے پاس رکھا. ایک مرتبہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں میں سے کسی ایک کو مسجد میں لے آئے، نماز کا وقت تھا، لا کر اپنے پاس بٹھایا اس کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے. اب ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور سجدہ کافی لمبا ہو گیا. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا، سر اٹھا کر میں نے کہا دیکھوں کہ کیا ماجرا ہے. تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ وہ آپ کی پیٹھ میں چڑھا ہوا ہے، پیٹھ میں چڑھ کر وہ بیٹھ گیا. تو میں پھر سجدے میں چلا گیا. نماز ختم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو نمازیوں کی طرف کیا تو نمازیوں نے، صحابیوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج جس طرح آپ نے سجدہ کیا اس سے پہلے کبھی ایسا سجدہ آپ نے نہیں کیا، سجدہ بہت لمبا ہو گیا آپ کا، کیا بات ہے؟ کوئی وحی نازل ہو گئی یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ کیونکہ صحابہ اکرام میں نے بتایا وہ ہر بات پوچھتے تھے، اللہ کے رسول سے ہر بات پوچھتے تھے. یہ ہمارے لیے فائدہ کیا انہوں نے، کوئی بات ہو فوراً پوچھتے تھے، نہیں پوچھتے تو پتہ نہیں چلتا ہم تک کیسے بات پہنچتی. تو ہر بات انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج آپ نے ایسا کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی وحی نازل ہو گئی، کوئی بات آ گئی، آج آپ نے ایسا کر دیا، کوئی وجہ ہے، کوئی بات ہے بتا دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، اس کی تفسیر کرتے، تشریح کرتے، اس کی وجہ بتا دیتے تو بات کھل کر سامنے آ جاتی. تو پھر اس سجدے کے بارے میں حضور نے فرمایا نہیں بھائی، نہ کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی ایسی بات آئی اللہ کی طرف سے، بس یہ کہ میرا نواسہ میرے پیٹھ پہ چڑھ گیا تھا، پیٹھ پہ چڑھ گیا اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اپنے اس بیٹے کو نیچے اتاروں، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اپنے اس بیٹے کو اپنی پیٹھ سے نیچے اتاروں. تو جب تک یہ پیٹھ میں رہا میں سجدے میں رہا.